Feminist view on development. We know that the feminists advocate women empowerment, women's rights, women emancipation. And they have always supported and they have talked about women's access to resources also. ہم دیکھتے ہیں کہ فیمنسٹ نظریہ جو ہے اس میں ڈیولپمنٹ کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے. ان کا ایک اپنا طریقہ ہے جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کو کیسے ہونا چاہیے، اس کے اندر جینڈر کا کیا کردار ہے، عورتوں کا کیا کردار ہے، اور دونوں جینڈرز مل کے اس میں کس طرح سے پیش ہوتے ہیں. Feminist perspective has an integrative approach. It has a holistic approach, a global way of looking at things. They talk about and they focus on and they say that it is needed to examine patriarchy, economics, environment, colonialism and many other aspects. So ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف ایک چیز کی بات نہیں کر رہے کہ ڈیولپمنٹ ہے تو اکانومی کی ہی بات کی جائے. اس میں ماحول کا کیا کردار ہے، کلونیلزم یا نو آبادیاتی نظام اس کا کیا کردار رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گلوبل طریقے سے وہ ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. It is seen that for a very long time, actually many centuries, women were not a active part of the development process, development, or even policy making about development. So they were not contributing to the development policy making or the active developmental activity. Even till the 1970s, the situation was such. حتیٰ کہ جب کہ خواتین نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کرنا شروع کر دی، وہ مختلف پروفیشنز میں آنا شروع ہو گئیں، سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تقریباً سبھی ممالک میں جب ڈیولپمنٹل پالیسی میکنگ ہوتی تھی تو اس میں عورتوں کا اتنا ہاتھ نہیں ہوتا تھا. بہت کم تعداد میں عورتیں تھیں جو شاید اس عمل کا حصہ تھی. اور یہی حال ہے کہ جو ایکٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس ایکٹیویٹی میں بھی عورتوں کا رول یا ان کا کردار بہت کم تھا یا منیمم تھا. 1970 کی دہائی تک یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں عام طور پر they were considered to be passive beneficiaries of the development process. یعنی جو بھی ترقیاتی عمل ہو رہا تھا عورتیں اس سے فائدہ اٹھانے میں والے لوگوں میں شامل تھی، لیکن اس کو اپنا مکمل طریقے سے اپنے انجام تک پہنچانے والے لوگوں میں شامل نہیں تھی، نہ ہی پالیسی میکرز میں شامل تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر 70 کی دہائی یعنی 1970 کے بعد کچھ تبدیلی سوچ میں اور رویوں میں آئی. Women in development, WID approach emerged in the 1970s. It highlighted and demanded women's active participation in the development activity and access to funds allocated for development. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے اس کے بارے میں کون پلاننگ کر رہا ہے، منصوبہ سازی کون کر رہا ہے، اس کے لیے جو فنڈ ہے یا سرمایہ ہے وہ کہاں ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جائے گا، عورتوں کا عام طور پہ اس میں ہاتھ نہیں تھا. لیکن اب اس سوچ کے مطابق اس چیز پر توجہ دی گئی کہ عورتوں کو بھی ان تمام چیزوں تک رسائی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کچھ تبدیلیاں نظریاتی طور پر سامنے آئیں. Women and Development, WAD approach. So this is another approach. This approach emerged in the late 1970s but became more popular in the 1980s. The focus was on the interaction between women and development. And then we see there was another perspective, gender and development. Now here we are moving from women to gender. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف طرح کی جو فیمنسٹ سوچ تھی جس کے اندر سوشلسٹ سوچ بھی شامل تھی، ہمیں آہستہ آہستہ ویمن ان ڈیولپمنٹ، ویمن اینڈ ڈیولپمنٹ سے لے کر جینڈر اینڈ ڈیولپمنٹ پہ لے کے آ گئی. یعنی ہاؤ ڈیولپمنٹ اینڈ گلوبلائزیشن افیکٹ پیپل ڈپینڈنگ آن دیئر جینڈر ایز ویل ایز ہو اینڈ فرام ویئر دے آر. یعنی لوگ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کس ملک سے، کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا جینڈر کیا ہے، وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں. اس چیز کا تعلق
ڈیولپمنٹ کے عمل میں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اس اپروچ کے مطابق کہ کس طرح سے جینڈر ڈیولپمنٹ سے افیکٹ ہو رہا ہے اور کیسے جینڈر جو ہے انسان کی ڈیولپمنٹ پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ مختلف نظریات ہیں جو کہ فیمنسٹ سوچ سے تعلق رکھتی ہیں اور جس میں ہم دیکھتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم بعد میں تفصیلی گفتگو بھی کریں گے کہ کس طرح سے ڈیولپمنٹ اور جینڈر کا آپس میں تعلق ہے.